السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی خبر رکھنے والا ہوں جسے جان کر بہت سے سرکاری اساتذہ کے ذہنوں میں برسوں سے موجود سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ ایک ایسا موضوع جس پر بات کرنا وقت کی ضرورت بھی ہے اور سرکاری نظام کی شفافیت کے لیے اس کا واضح ہونا بھی انتہائی ضروری ہے۔ ناظرین، ہم بات کریں گے اس اہم نقطے پہ کہ جب سرکاری اساتذہ کی بھرتی ہوئی تھی تو ان کے کانٹریکٹ میں جو وعدے درج تھے کہ آج بھی ان وعدوں کی پاسداری ہو رہی ہے۔ ناظرین، بات بالکل سیدھی ہے۔ جب سرکاری اساتذہ کی بھرتی ہوئی، انہیں جو تقرری آرڈر ملے اور سروس کانٹریکٹ جاری کیے گئے، ان میں صرف دو بنیادی شرائط و ضوابط واضح طور پر درج تھیں۔ پہلی شرط یہ تھی کہ 3 سال کی تسلی بخش سروس، یعنی استاد اپنی ذمہ داری پوری محنت، لگن اور ایمانداری کے ساتھ سر انجام دے۔ دوسری شرط بی ایڈ یا متعلقہ پروفیشنل ڈگری مکمل کرنا۔ یہ بھی ایک منطقی اور پروفیشنل ضرورت تھی کہ استاد مزید مہارت کے ساتھ بچوں کی رہنمائی کر سکے۔ ان دونوں شرائط کو پورا کرنے کے بعد حکومت کی طرف سے اساتذہ کو ریگولر کرنے کی مکمل ضمانت دی گئی تھی۔ یہ سرکاری وعدہ تھا، یہ ایک دستاویزی معاہدہ تھا اور یہ ملازمت کی بنیادی بنیاد بھی تھی۔ کوئی بھی ملازم جب کانٹریکٹ سائن کرتا ہے تو اسی شرط پر کرتا ہے کہ آگے چل کر اس کی ملازمت انہی اصولوں کے مطابق چلے گی جو کاغذ پر لکھے گئے ہیں۔ لیکن ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ کیا اس کانٹریکٹ میں کہیں بھی یہ لکھا تھا کہ مستقبل میں استاد کو کوئی نیا لائسنس حاصل کرنا ہوگا؟ سچ یہ ہے کہ نہیں۔ کانٹریکٹ میں ایسی کوئی شرط شامل نہیں تھی، نہ تقرری آرڈرز میں، نہ سروس رولز میں، نہ کبھی کسی سرکاری نوٹیفکیشن میں۔ اساتذہ کو اس بنیاد پر ملازمت دی گئی تھی کہ وہ اپنی سروس اچھی طرح انجام دیں گے اور مطلوبہ پروفیشنل تعلیم حاصل کریں گے۔ تو اب اگر سالوں بعد بغیر کسی پیشگی شرط کے، بغیر کسی کانٹریکٹ میں تبدیلی کے اساتذہ سے یہ کہا جائے کہ آپ کو اب ایک نیا لائسنس لینا ہوگا ورنہ آپ کا مستقبل متاثر ہو سکتا ہے، تو یہ بات صرف غیر منصفانہ نہیں بلکہ کانٹریکٹ کی کھلی خلاف ورزی بھی ہے۔ ناظرین، ریاست جب ایک معاہدہ کرتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ معاہدے کی پاسداری کرے۔ یہ صرف اخلاقی ذمہ داری نہیں، قانونی تقاضا بھی ہے۔ اگر ریاست خود اپنے لکھے ہوئے معاہدے سے پیچھے ہٹ جائے تو پھر سرکاری ملازمین کہاں جائیں؟ وہ کس پر بھروسہ کریں؟ جن شرائط پر اسے ملازمت دی گئی تھی، وہ شرائط اگر یک طرفہ طور پر تبدیل کر دی جائیں تو یہ انصاف کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے۔ ناظرین، انتظامی انصاف کا بنیادی اصول ہے کہ کوئی بھی نئی شرط، کوئی بھی نئی ریگولیشن کبھی بھی ان ملازمین پر لاگو نہیں کی جاتی جو پہلے سے سروس میں ہوں۔ یہ اصول دنیا بھر میں مانا جاتا ہے۔ نئے قوانین ہمیشہ نئے آنے والوں کے لیے ہوتے ہیں جو اس سسٹم میں پہلے سے شامل ہوں، ان پر پرانا کانٹریکٹ ہی لاگو ہوتا ہے۔ اس بات کی مثال آپ ہر شعبے میں دیکھ سکتے ہیں، چاہے ٹیچنگ ہو، پولیس ہو، سول سروس ہو یا کسی بھی شعبے کی ملازمت۔ کبھی بھی ملک میں موجودہ ملازمین پر ایسے قوانین لاگو نہیں ہوتے جن کا ذکر ان کی سروس کانٹریکٹ میں نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بنیادی اصول ہے کہ کوئی بھی ادارہ ملازم کے ساتھ کیے گئے معاہدے کو بعد میں تبدیل نہیں کر سکتا۔ لیکن یہاں معاملہ اس کے بالکل برعکس ہو رہا ہے۔ اساتذہ جنہوں نے برسوں پہلے واضح شرائط پر ملازمت اختیار کی، ان سے کہا جا رہا ہے کہ لائسنس حاصل کریں کیونکہ یہ نئی پالیسی ہے۔ ناظرین، یہ نئی پالیسی ضرور ہو سکتی ہے لیکن یہ صرف نئی امیدواروں کے لیے ہو سکتی ہے۔ موجودہ ملازمین کو اس میں شامل کرنا قانونی طور پر درست نہیں، نہ اخلاقی طور پر جائز ہے اور نہ ہی انتظامی طور پر قبول۔ اور اب صرف ایک اصولی بات نہیں بلکہ اساتذہ کے مستقبل کا مسئلہ ہے۔ آج اگر ایک لائسنس لازمی کیا گیا، کل کوئی نیا امتحان، پھر کوئی نئی شرط، پھر کوئی نیا بوجھ۔ اساتذہ کی مہارت کا، اساتذہ کی ملازمت کا کیا ہوگا؟ ان کی مستقل حیثیت کیسے محفوظ رہے گی؟ وہ کس بنیاد پر اپنے کریئر کا اعتماد قائم رکھیں گے؟ اس لیے یہ کہنا ضروری ہے کہ موجودہ سرکاری اساتذہ پر لائسنسنگ کی شرط لاگو کرنا قانونی کمزوری ہے، انتظامی ناانصافی ہے اور ریاستی وعدے سے عملی انحراف ہے۔ ناظرین، ہمارے اساتذہ نے سروس کی بنیاد اس امید پر رکھی تھی کہ ان کی محنت کے 3 سال بعد انہیں مستقل حیثیت ملے گی۔ انہوں نے وہ شرائط پوری کی، انہوں نے بی ایڈ کیا، ٹریننگز لیں، کلاس رومز میں دن رات محنت کی۔ اب برسوں بعد ان کی محنت کو نئی شرط کے نام پر مشکوک بنانا کہاں کا
का इंसाफ है। मैं ये भी वाज़ेह कर दूं कि इस्लाहात जरूर होनी चाहिए। तालीम के मेयार को बेहतर बनाने की हर कोशिश काबिल तहसीन है, लिहाजा बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कही जा सकती है कि मौजूदा सरकारी असातिज़ा लाइसेंसिंग की शर्त लागू करना ना सिर्फ गैर मौसर होगा बल्कि इसको हर सतह पर मुखालफत भी की जाएगी, क्योंकि ये मसला सिर्फ एक सर्टिफिकेशन या लाइसेंस का नहीं, ये रियासती वादे, कानूनी असूल और सरकारी मुलाजमीन के हकूक का मसला है। नाजरीन, आखिर में यही कहूँगा कि असातिज़ा के साथ इंसाफ होना चाहिए। मुआहदा होता है और असूल असूल होते हैं। असातिज़ा को इनके हकूक से महरूम करना या इनकी बुनियादी कॉन्ट्रैक्ट में बात में तब्दीली लाना किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं। इस मामले पर आगाही भी जरूरी है और आवाज उठाना भी। अगर आप समझते हैं कि सरकारी असातिज़ा के साथ इंसाफ होना चाहिए तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके। अगर वीडियो आपको फायदा दे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको तमाम अपडेट्स वक्त पर मिलती रहें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।